نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو بچپن میں پالا تھا وہ شیر 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا میں کیسے پہنچا اور اس شیر نے یزید کی فوج سے کیسے جنگ کی۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام نے تو بچپن میں ہی آزاد کر دیا تھا، تو 10 محرم کے دن کربلا میں یہ شیر کیسے پہنچا؟ یہ درد بھرا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، بچپن میں امام حسین علیہ السلام نے ایک شیر کو پال رکھا تھا جس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں شیر کو حارث کہا جاتا ہے، اس لیے اس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ہی کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا ایک شیر آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ شیر کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت ہی بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ شیر نے اپنے چند ماہ کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا، اے پیارے علی، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کی ماں ہوں۔ شیرنی نے کہا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مولا علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس بھی نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اس کو دوں گا جس کو یتیمی کا احساس ہے۔ شیرنی نے کہا کہ وہ کون ہے جو حیوانوں کے بچوں کی پرواہ بھی کرتا ہے اور اسے یتیمی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین ہے، یتیموں کی پرورش کرنا اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے شیرنی کے بچے کو امام حسین کے حوالے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شیرنی کے بچے کو گود میں لیا اور فرمایا، آج سے اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو بہت پیار دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابو الحارث کی بچپن میں ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں بھی جاتے شیرنی کا بچہ آپ کے ساتھ جاتا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے انتہا محبت تھی۔ جب وہ شیر بڑا ہوا تو کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں کہ شیر اب جوان ہو چکا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے بیٹا، لوگوں کو اس سے ڈر لگتا ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر مسکرا کر کہنے لگے، جی بابا، جیسے آپ کا حکم ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، آج کے دن ٹھہر جائیے، کل میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ پیارے علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آج کے دن تم کیا کرو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، دیکھیے شام ہو چکی ہے، اب بھلا یہ شیر کہاں جائے گا؟ یہ وقت نہیں ہے کسی کو گھر سے نکالنے کا۔ مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب فجر کے وقت امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے اٹھے تو امام حسین علیہ السلام شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو شیر نے کہا، اے مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ تو امام حسین علیہ السلام نے پورا واقعہ شیر کو بتایا۔ شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ تاریخ میں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام
السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دن یاد رکھ لو، 61 ہجری 10 محرم کا دن میدان کربلا کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز پہ چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے فرمایا مولا آواز کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں آواز نہیں دوں گا۔ شیر نے کہا آپ کے بھائی عباس؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام رو کر فرمانے لگے کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ آواز دے گی یا پھر میری اماں تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر اماں نے آواز دی تھی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں کا ایک نینوا جنگل ہے، اس جنگل کا شیر مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ اس طرح ابو الحارث امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر مدینہ سے چلا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن جب امام حسین کے بدن سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا تو عمر بن سعید کا حکم ہوا کہ آپ کے جسم مبارک سے نعوذ باللہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں جیسے قیامت آ گئی ہو تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں اے میری پیاری بیٹی، رسول اللہ کا ایک صحابی تھا جو ایک سمندر میں کشتی پر سفر کر رہا تھا تو اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کی ایک لکڑی کے ٹکڑے پر سوار ہو کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس جزیرے میں ایک صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ شیر کو دیکھ کر وہ کہنے لگا مجھے اذیت مت دینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب صحابی نے یہ بات کہی تو شیر اسے مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا فرمانے لگیں کہ اے میری پیاری بیٹی، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے پاس جا کر اس شیر کو بلاؤں اور ظالموں کے ارادوں سے اسے آگاہ کرتی رہوں۔ بی بی زینب نے اجازت دے دی۔ بی بی فضا جنگل کی طرف آئیں۔ جیسے بی بی فضا نے ابو الحارث کو کہہ کر صدا دی، فوراً شیر بی بی فضا کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے شیر سے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ امام حسین کا جسم مبارک ظالم کربلا میں پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش مبارک پہ معاذ اللہ گھوڑے دہرانا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ شیر بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگ دی۔ شیر روتا رہا۔ جب کوفی والے لوگ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال کرنے آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شیر موجود ہے۔ وہ لوگ گھوڑوں پر تھے۔ گھوڑے شیر کو دیکھ کر ڈر گئے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ جب اس واقعے کو عمر بن سعد کی خبر ملی، عمر بن سعد کہنے لگا کہ اس واقعے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک ان ظالموں سے محفوظ رہی۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ایک اور نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا موضوع آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔